یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کہ اسلام کو ابلاغ بنانے والوں نے اپنے اسلام کی تبلیغ کے دوران ان لوگوں کو لپیٹنا چاہا ساتھ جن کی طرف سے آپ سوال کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو لپیٹنے والی بات نہیں ہے. یہ ہندو ہے, سکھ کے گھر میں پیدا ہوا سکھ ہے, یہ تیرے اسرے کون ہے. اور یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں پر تذکرہ ہے ایک مسلمان کی اسلام میں ٹریننگ کا. تذکرہ کس کا ہے؟ مسلمان کی اسلام میں ٹریننگ. اب یہ اللہ کریم روز جزا کیا کہے گا اسے؟ اب سوال ہے کہ روز جزا ہوتا کیا ہے؟ تو روز جزا ایک دن جس دن آپ کے اعمال اپنے دنیاوی اور فوری نتیجے کے علاوہ ایک ماہ بعد کا نتیجہ برآمد کرے, اس کو ہم روز جزا کریں. کہ وہ غلطی یہاں کی, گناہ کیا, کچھ تو یہاں سزا بھگت لی تم نے, لیکن کچھ سزا جو ہے نا یعنی کہ یہ آگے جا کے یہ ان گناہ اور غلطیوں کے لیے ہے جو یہاں اب پکڑی نہیں جاتی ایک آفت. اب ہم یہ دیکھو جزا کا تصور کس نے لیا؟ آپ کو اسلام. اب آپ جزا کا ذکر کر رہے ہو اسلام کو ماننے کے بعد. اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے تو آپ کی روزے جزا ہی بنی, مردے کو جزا تو ختم ہو گئے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس شخص کے لیے جو ہندو ہے, جو کافر ہے, آپ ایک فرضی روزے جزا ذکر کر رہے ہو کہ وہ فرضی طور پر سوال کرے گا کہ خدا کے سامنے روبرو ہوگا جب روزے جزا میں, اس کی روزے جزا تو ہے ہی وہ نہیں جو آپ کے تشویش میں ہو. مسلمان کے لیے ہے روزے جزا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر آپ نے کرنا ہے ضرور, تو پھر مسلمانوں کے اسلام نے اس کا ذکر کر دیا, اس کے لیے ہم نے دوزخ رکھی ہے. اور سوال جواب کا ذکر وہ نہیں ہے کیونکہ اسلام نے کہہ دیا کہ اس کے لیے دوزخ ہے. اب اس کا کیا ہوا آپ کی طرف سے؟ وکالت, شیطان کا کیا قصور؟ یہ آپ کے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کے اندر اب کافر بیٹھا ہے. ورنہ اس کا فیصلہ اللہ جانے تو اس کا کافر جانے کا. اللہ کا کافر کو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں, پتہ نہیں ہمیں کرے گا کہ نہیں. یہ تو بات کی سوال ہے. آپ نے اسلام کو مانا, آپ بولو مان لیا, اس میں لکھا ہوا ہے کافر کو کیا کرے گا اللہ, لکھا ہوا ہے. سوال تو آپ کا ہو رہا ہے, کافر تو کرے گا نہیں سوال کیونکہ وہ مرے گا نہیں. اب آتے پھر اس طرح اللہ کے روبرو پیش نہیں ہوگا, اس کا اس طرح پر جواب دہی نہیں ہوگی. اس کو اس کے آگے چھوڑو, کافر ہونا ہی اس کی دوزخ ہے. آپ کو یہ جنت عطا کی گئی ہے, اس کا لطف لو. آپ اس کی طرف سے تشویش ہو رہی, قاضی جی دبلے کیوں ہو گئے, شہر کا اندیشہ ہے, وہ لطف میں جا رہے ہیں, آپ بھی لطف میں رہو. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو کر دے, آپ پہ جھگڑا گیا ہے. آپ کے لیے کافر ہے وہ, یاد رکھنا کہ اس نے آپ کا دین نہیں مانا, اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا کہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کچھ دوار تلک دے گا. اگر اس کو تو اچھا لگتا ہے, کوئی پیارا لگتا ہے ہندو کافر شافر, اس کو اپنا دین دے کے بلاغ کر لو. اور اگر تم اس کو نہیں کر سکتے تو پھر اپنی نائبی پر لطف لو کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جو کفر ہے نا, سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے, یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہم سے عبادت میں کمی بیشی ہو گئی ہے, اس کو تو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ ہمارے ماحول کی پیداوار ہے. سوال یہ ہے. کافر نے سوال نہیں کیا, وہ کیسے سوال کرے گا؟ جو خدا کو نہیں مانتا وہ خدا کے آگے سوال کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلے یہ عجیب بات ہے, تو خدا نکلا ہے اور دنیا میں آئی کو نہیں. آپ کو بتایا سر اللہ کی بات, اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, فیصلہ ہو گیا. یہی اسلام ہے. کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ظلم برداشت کرنا. ظلم نہیں ہے. اچھا وہ اور کہانی ہے. کیا کہانی ہے؟ اس کا کوڈ اور ہے, ایتھکس اور ہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ کافر نہ ہو. اس کو اسلام سمجھ نہیں آتا جب تک وہ محمد نہ ہو. میرا خیال ہے آپ اپنے اسلام کو سمجھو, آپ کو سہولت ہو جائے گی. کیا آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ کہتا میں آپ نہیں جاگ جاؤں, بولا آتا کرو واضح افسر تفریح آپ آ کر اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ ایک آپ وقت میں کیا بنے گا میرا
بالکل پرواہ نہ کیا کرو. آپ اپنا دیکھو, اپنا شعور دیکھو, میرے ساتھ کیا بنے گا. جس کو میں نے مانا ہے, کیا میں اس کے قریب بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے سیسری مانا ہے, بڑا اوکھا مانا ہے, اور کافر جیسی زندگی نہ ملی یہاں, اور مومنوں جیسا وہاں الگ نہ ملا. آج کل کا مسلمان بڑا پریشان ہے, آسائش کافر جیسی نہ ملی, اور صحیح مومنوں جیسا وہ الگ نہ ملا. دقت ہے, دقت ہماری ہے, کافر کی نہیں ہے. بولو.